النبی المصطفى صلی اللہ علی النبی المجتبى وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، اے بیٹا ڈسٹرب نہیں، بات کرنا ہے تو نکل جاؤ ابھی، ورنہ ڈسٹرب مت کرنا بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میں نے مانا میری، اشعار پر دھیان دیں، بڑے اہم اشعار، بڑا اہم سندیش ہے۔ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی۔ اب بھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر
جلوہ افروز، بہت ہی قابل صد احترام، بڑی تعداد میں علماء کرام، میرے دوست حضرت مولانا عبد القیوم ندوی صاحب، حافظ عبد الماجد صاحب، حافظ وسیق صاحب ناندیڑ، مولانا سلیمان صاحب، حافظ سید اویس صاحب، مولانا شکیل صاحب، حافظ عمران صاحب، مولانا عبد الغنی صاحب ٹاکلی، مولانا طاہر صاحب، مولانا طارق صاحب، مولانا عبد الغفار صاحب، مولانا عبد القیوم عالمگیری، مولانا داؤد صاحب، ایسے ہی الماس بھیا پٹیل، ڈاکٹر طیب پٹیل صاحب، اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر علماء بیٹھے ہیں جن کی بہت پیاری نظامت آپ سن رہے تھے، حضرت مولانا شہزاد جامعی صاحب، اور جن کی ضد پر اور جن کے اصرار پر میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، ایسے بہت ہی قابل صد احترام مولانا مبارک صاحب 4 مہینہ پہلے یہ سورت کے ایک بڑے عالم کو لے کر میرے گھر پر آئے اور ضد کی. میں نے کہا کہ دیکھو نائیگاؤں میں ایک پروگرام آلریڈی دے چکا ہوں مولانا احمد صاحب کو، تو کہا کہ اس کے 8 دن کے بعد آپ دے دیجئے. ان کی ضد ایسی تھی کہ میں انکار نہیں کر پایا، اور آج میں آپ کی بستی میں آیا ہوں. بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ ان پیارے پیارے بچوں نے کتنا پیارا پروگرام پیش کیا. عورتیں بھی بڑی تعداد میں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ چھتوں پر، ٹیرس پر، مکان میں، یہاں سامنے بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں ہیں. میں تمام کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا کہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، ان بچوں کے پروگرام کو آپ نے سنا اور ہزاروں روپے آپ نے خود خوشی سے انعام بھی دیا ہے. پٹیل صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے شعر پڑھا، شکیل صاحب میں نے شعر پڑھا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. بات یہی سے شروع کر رہا ہوں. یہ جو آپ ادارہ دیکھ رہے ہیں نا، آج یہ ہمارا پروگرام ہے مدرسہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو ادارہ ہے، اس ادارے کا یہ غالباً دوسرا سالانہ اجلاس ہے. اور یاد رکھو نائیگاں والو، ساؤنگی والو، کہ اللہ نے اگر اولاد دیا ہے تو میں بار بار ہر جگہ پورے ملک میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میرے یارو، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو خوش ہونا کہ میرے مولا تیری نعمت اولاد کی شکل میں تو نے مجھے دی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا وہ ترستے ہیں. اور مولانا شہزاد صاحب، طارق صاحب، ہم نے دیکھا کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں ناڑے باندھتے، کہاں کہاں بولے چالے کرتے، کیا کیا کرتے. بولو دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ ارے بولو نا، دیکھیں. میں خود بڑا دیوانہ ہوں اللہ والوں کا. میں جس علاقے میں جاتا ہوں، اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہاں کوئی مستند مینس اوریجنل کسی اللہ والے کی قبر ہے تو میں خود وہاں پر حاضری دیتا ہوں. میں جب بھی اس علاقے میں آتا ہوں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہوں، کیونکہ میرے استاد مولانا علی میاں ندوی بھی جایا کرتے تھے. میں جب یہاں آتا ہوں تو خلد آباد میں آپ کو معلوم ہے حضرت عمر شیرازی لیٹے ہیں، حضرت حسن شیرازی لیٹے ہیں، حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری بخش دولے لیٹے ہیں، حضرت خواجہ برہان الدین غریب لیٹے ہیں، حضرت سعد الدین شیرازی لیٹے ہیں.
بڑی تعداد ہے اللہ والوں کی. میں جاتا ہوں. یہ بات اس لیے مولانا عبد القیوم صاحب یاد آئی, مولانا عبد الغفار صاحب یاد آئی کہ جب کبھی ہم ان اللہ والوں کے آستانے پر بڑے عشق اور محبت میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں چوڑیاں باندھ رہی ہے نا, کچھ عورتیں کیا کر رہی ہے, دھاگے لپیٹ رہی ہے نا. وہ اللہ والوں کی مزار کا دروازہ پورا دھاگوں سے بھر گیا. اب اور بھی دھاگے باندھنے کو جگہ بھی ارے بولو نہیں بچی. میں دیکھو کیا کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, ذرا دھیان دے کہ جن کو اولاد نہیں وہ نہ جانے کتنی منتیں مانگتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. میں نے تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک 11 سال کا بچہ ہے, یہاں تک کہ اس کے بال آ گئے. میں نے کہا بھیا اس کے بس اس کے بال کاٹتے کیوں نہیں, یہاں تک کے بال آ گئے, سینے تک بال آ گئے سر کے, کاٹتے کیوں نہیں. تو کہا کہ مولانا بڑی منتوں کا ہے یہ, 12 سال کے بعد ہوا تھا تو ہم نے منت مانگی تھی کہ جتنے سال کے بعد ہوگا اتنے سال تک بال نہیں کاٹیں گے, تو اب 12 سال کا ہوگا تب جا کے اس کے بال کاٹیں گے. اشارہ صرف میں اتنا کر رہا ہوں کہ اولاد کے لیے لوگ کیا کیا منتیں کرتے ہیں. اب میرے یارو, اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو خوش ہونا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے. اور ابھی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھا نا, کون سی آیت, وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ یہ کہتا ہے سنو سنو ساؤنگی والو, نائگا والو, میں تمام ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ, اس دن, یومئذ, اس دن جس دن اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی, اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی, اللہ کہتا ہے تم سے سوال کیا جائے گا, سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا اس دن عن النعیم. ہر نعمت کے متعلق اللہ سوال کرے گا. تو اولاد بھی ایک نعمت ہے, اللہ سوال کرے گا بتا اولاد دیا تھا, ان کی تعلیم ان کی تربیت کیسے کیا تھا. اللہ سوال کرے گا کہ میں نے اولاد دیا تھا, تو نے ان کی تعلیم کیسے کیا, ان کی تربیت کیسے کیا, ان کو دنیا میں کیا دیا, کیا سکھایا, کیسی تربیت کی. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ قسم اللہ کی کھا کر میں کہتا ہوں, کل بھی ہم نے عثمان آباد میں ایک جملہ کہا, بڑا مجمع تھا دنیا داروں کا, بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا, اسکول اور کالج کے مالکوں کا بڑا مجمع تھا. ہم نے عثمان آباد میں بھی کہا کہ قسم اللہ کی ہم دنیا کی تعلیم کے رتی برابر بھی ویرودھی نہیں ہیں. عبدالغنی صاحب, رتی برابر بھی ویرودھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بہترین دنیا کی تعلیم دو, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, کلیکٹر بناؤ, آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ, پولیس والا بناؤ, اعلیٰ ادھیکاری بناؤ, تحصیلدار بناؤ, دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. ہم بالکل بھی ویرودھی نہیں ہیں. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم دے رہے ہو تو صرف ہم اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا بھی بہترین انتظام کرو. ورنہ کیا ہوگا, ایک منٹ ڈسٹرب مت کرو, ورنہ کیا ہوگا سنو, اگر تم نے صرف دنیا دنیا دنیا, انگلش انگلش, اور بالکل دماغ پہ ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ میرا بیٹا انگلش پڑھے گا, بڑی بڑی ہائی اسکول میں پڑھے گا, بڑی بڑی مونٹیسری اور کانوینٹ اور بڑی انگلش اسکولوں میں پڑھے گا, تو دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرا بیٹا اگر ہائی فائی ایجوکیشن لینا تو نوٹا چھاپنے کی مشین بنے گا. کیوں, دماغ میں بیٹھ گئے. لیکن میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ ان کو زیادہ نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ. نہیں سمجھے آپ, میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ ان کو زیادہ بچوں کو نوٹا چھاپنے کی مشین مت بناؤ, کیونکہ نوٹا باولا راتوں رات بند کر دے گا. نہیں سمجھے آپ, ارے بولو صحیح ہے نا. دیکھو 2000 کی نوٹ ہے کیا ابھی, ارے بولو نا, بند. 1000 کی, ارے بولو, بند. ابھی کتنے والی بچی ہے, 500 کی. رات کو اکثر 12 بجے اس کا آرڈر آتا, بھائیو بہنوں ہو سکتا ہے یہ بھی آ جائے کل سے 500 کی نوٹ بند. کچھ نہیں کر سکتے, باولا ہے. نہیں سمجھے, کچھ نہیں کر سکتے, چوتھی پاس ہے.
تو صرف یہ اشارہ سن لو کہ آپ ان کو صرف دنیا دار مت بناؤ، نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ، بلکہ کل میں نے مولانا شہزاد صاحب، اللہ نے دماغ میں بات ڈالی طارق صاحب، میں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو دین کا علم نہ دیا، قرآن کا علم نہ دیا، اسلامی تربیت نہ کی، تو یاد رکھو صرف ان کو انگلش 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 پڑھایا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسلوں میں جاوید اختر پیدا ہو۔ کون پیدا ہو؟ ارے بولو، جاوید اختر کا نام سنے کیا؟ پڑھا لکھا باولا، سنے نام؟ یہ اتنا کھلا آسمان، یہ اللہ کی اتنی بڑی تخلیق، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پورا سسٹم، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ پورا کائنات کا نظام، وہ باولا کہتا ہے ایسی ہو گیا پیدا۔ تو میں نے کہا تو بھی ایسی ہو گیا، اس کو چلانے والا بولتا کوئی نہیں ہے، کیوں بھائی؟ اس کا چلانے والا جاوید اختر بولتا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس پاگل کو سمجھائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بحث ہوئی، ڈیبیٹ، گاڈ ایگزسٹ، ایک ڈیبیٹ ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ جاوید اختر جیسا آدمی جو انگلش بہترین بولتا ہے، جس کو انگلش کا امام مانا جاتا تھا، ہمارا مدرسے کا ایک جوان مفتی شمائل، ایسی انگلش اس نے بولا کہ جاوید اختر کہتا تھا تھوڑی سی ہلکی والی بولو نا، بتایا نا مجھے وہاں پر، کیوں احمد صاحب کے پروگرام میں۔ تو صرف اتنا کہوں گا میرے یارو کہ اگر آپ نے ان کو صرف دنیا دیا، انگلش پڑھایا، اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، تو یہ یاد رکھیں آپ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہی اولاد کل اللہ کے دربار میں کہے گے اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، یہ میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میرے باپ نے دنیا کا ہر آرام، ہر عیش مجھے دیا، شاندار بنگلہ دیا، مخمل کے بستروں پر سلایا، پھولوں کی سیک پر چلایا، چاندی کی پلیٹ میں کھلایا، سونے کے گلاس میں پلایا، دنیا کا ہر آرام میرے باپ نے مجھے دیا تھا، لیکن اے اللہ یہ میرا باپ مجرم ہے، یہ میری ماں مجرم ہے، ان کو پکڑ، کیونکہ انہوں نے دنیا تو مجھے دیا تھا لیکن دین کی تعلیم انہوں نے مجھے نہیں دی۔ کل قیامت کے دن میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اولاد خود اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسے جو ہے نا، یہ مدرسے، یہ دیکھیے مدرسہ حسان بن ثابت، مونگلا، او مونگلا جلدی آ، تجھے کھڑا کرنا ہے مجھے بھی، اس نے بہت اچھی بات کیا، ابھی اس کو کھڑا کروں گا میں، سمجھ رہے آپ؟ تو یاد رکھو، ادھر دیکھو جوانوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو انگلش کی بہترین تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے، اسکول کی بہترین تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے، کالج کی بہترین تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو دین کی، ایمان کی، اسلام کی تعلیم اتنی دے دو کہ پھر یہ آخرت میں اللہ کے دربار میں آپ کو مجرم نہ بنائیں۔ اب یہ دیکھو یہ پیارے بچے خود بولیں گے، اسکول بھی پڑھتے ہیں مولانا مبارک صاحب، یہ پڑھتے ہیں نا اسکول، اچھا ٹیچر بھی بیٹھے ہیں، دیکھو پیارے بچے خود بولیں گے، او پیارے بچوں ادھر دیکھو، آپ زور سے بولو، اے فار ایپل، زور سے بولو، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا، سی فار کیٹ، کیٹ یعنی بلی، ڈی فار ڈاگ، ڈاگ یعنی کتا۔ دیکھو کتے بلے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور ان کے کتے بلے پر اپن لاکھوں روپے خرچہ، ارے بولو نا، کر رہے ہیں، صحیح بولو، پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتے بلے بھی پڑھ، ہم منع نہیں کرتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں اے فار ایپل
apple, A for Allah, B for ball, B for Bismillah. बस हम कहते ए से एप्पल भी आता और ए से, अरे बोलो, ए से अल्लाह भी आता, बी से बॉल भी आता और बी से बिस्मिल्लाह भी आता। हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ईसाइयों के हाथ में न चले जाएं, आपके बच्चे गैरों के हाथ में न चले जाएं, आपके बच्चे दुश्मनों के हाथ में चले न जाएं, वरना आपको मैं बिल्कुल जब बोलूंगा तो आपके बदन पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में मुसलमानों के बच्चों के ईमान से खेला जा रहा है। इंग्लिश स्कूलों में अभी आप देखो, अभी 25 दिसंबर गया, काय की छुट्टी थी, क्रिसमस की छुट्टी। देखो गौर से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्रिसमस की छुट्टी इंग्लिश स्कूलों में। अब जाहिर बात है कि जब उसको ईद की छुट्टी होगी तो उसको पता चलेगा ईद कब आती, ईद कैसे होती। बकरीद की छुट्टी मिलेगी तो उसको बकरीद का पता चलेगा, और जब उसको क्रिसमस की 10 दिन की छुट्टी मिलेगी तो इसका मतलब उसको इंग्लिश स्कूल में क्रिसमस की फजीलत तो बताई गई होगी ना। अरे बोलो, उसको बताया गया होगा ना कि ऐसा ऐसा था। मैं जबान से भी बोलना नहीं चाहता हूं क्या बताया गया, मैं जबान से भी बोलना नहीं चाहता हूं कि इंग्लिश स्कूलों में तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से उनके जहनों में क्या क्या बातें डाली जा रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मदरसा होना, मदरसे में स्कूल भी होना। मौलाना तुम्हारे यहां चल रही स्कूल कहां तक चल रही है? 10वीं तक, माशाअल्लाह। मदरसा होना, मदरसे में स्कूल भी होना। क्यों? क्योंकि मदरसे में स्कूल होगी तो इंशाअल्लाह वो कुरान भी पढ़ेगा, हदीस भी पढ़ेगा, दीन भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, मराठी भी पढ़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ेगा, हिसाब पढ़ेगा, रियाजी पढ़ेगा, और हमारा बच्चा हमारे उलमा के हाथ में मदरसे के माहौल में रहेगा तो इंशाअल्लाह कोई शकील बिन हनीफ जैसा कुत्ता उसके ईमान पर डाका डालने में कामयाब नहीं होगा। मुसलमानों, आपको नहीं मालूम कि आपकी नस्लों के ईमान पर डाका डालने की मेहनतें की जा रही है और पता भी नहीं चलता है। मैंने कहा ना, हमारे दोस्त है दिल्ली में कमिश्नर साहब, तो हाल ये हो गया बच्चों का, दिल्ली में कमिश्नर है हमारे दोस्त। जुमा के दिन हम वहां पर गए, जमीयत उलमा का प्रोग्राम था, कमिश्नर साहब के घर पर चले गए, जुमा का दिन था। जुमा का वक्त जब करीब आया तो कमिश्नर साहब की आंखों में आंसू, और कमिश्नर साहब कहते हैं, मुफ्ती हारून साहब, मेरा बेटा लंदन से आया हुआ है, आज जुमा का दिन है, हम लोग जुमा पढ़ने जाएंगे। मुफ्ती हारून साहब, आप मेरे बच्चे को कहो ना कि जुमा की नमाज पढ़ ले। अगर उससे कहता हूं कि जुमा की नमाज फर्ज है तो वो बोलता है ओहाय काय के वास्ते। ये है इंग्लिश स्कूल का माहौल। नस्लें ऐसी तैयार हो रही है। आप सोचो जरा, मेरी बेटियों, आप देखना कि जिन बेटियों को इंग्लिश स्कूल में माँ बाप पढ़ाते हैं, सकाफती प्रोग्राम के नाम पर, कल्चरल एक्टिविटीज के नाम पर उनको प्रोग्राम किया जाता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, एनुअल फंक्शन। तो ये बेटियां, जैसे आज बच्चे यहाँ पर शराफत से आए हैं, इंग्लिश स्कूलों में मुसलमानों की बेटियों को स्टेज पर हमने डांस करते देखा है, और वही बेगैरत माँ बाप को हमने उनके डांस पर तालियां बजाते भी देखा है। ये हाल हो रहा है पटेल साहब। क्यों? तो हम ये कहते हैं, हम इंग्लिश स्कूलों के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि तुम्हारी नस्ल मदरसे में रहेगी इंशाअल्लाह तो उनकी दुनिया भी महफूज रहेगी और, अरे बोलो, आखिरत भी महफूज रहेगी। इसलिए अब मैं बात को आगे बढ़ाते हुए और समेटते हुए कहूंगा कि देखो, कुरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ा। कौन सी आयत? मैं हमेशा पढ़ता हूं। कौन सी आयत? अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
قو انفسکم و اہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے او میری بیٹیوں، او میری بہنوں، اللہ بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے، ہم سے کہتا ہے اے ایمان والو. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو. اللہ ایمان والے مردوں سے، اللہ ایمان والی عورتوں سے یہ کہتا ہے قو انفسکم، کہ بچاؤ اپنے آپ کو. یہ جملہ سننا، اللہ کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو، نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کہتا ہے تو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں گے؟ نسلیں تو تباہ ہو رہی ہے. آپ یہ عورتیں جانتی ہیں کہ حال یہ ہو گیا گھروں کا، حال یہ ہو گیا گھروں کا کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنے موبائل ہیں. کیوں؟ 4 لوگ ہیں، شوہر، بیوی، بیٹا، بیٹی، 4 لوگ ہیں، 4 موبائل، اور پوری قوم اس میں لگی ہوئی ہے. عورت اپنے موبائل میں، مولانا طارق جمیل صاحب کا ویڈیو آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے موبائل میں، شوہر اپنے موبائل میں، بیٹی اپنے موبائل میں، اور بیٹا اپنے موبائل میں، چاروں ایک گھر میں ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب قریب بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں. چاروں کے چاروں اپنے واٹس ایپ، اپنے فیس بک پر لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ حال یہ ہو گیا. تو ایسے زمانے میں مولانا طارق صاحب، شہزاد صاحب، مبارک صاحب، ایسے زمانے میں اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے کہ ایسے زمانے میں ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تربیت کے بہترین مرکز اور ادارے کھولو. کیوں؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی مدرسہ کھولنے کی. نہیں سمجھا آپ؟ ایسا کسی اسکول والوں کے بولے کیا جا کے کیا ضرورت تھی اسکول کھولنے کی؟ وہ تو پوری فیکٹری لگا لے رہا، جب بھی تمہارے منہ کو کچھ نہیں کاٹ رہا. نہیں سمجھا؟ فیکٹری لگا رہا نا، وہ ڈونیشن لے رہا نا. کیا لگا رہا؟ ڈونیشن. تم کو معلوم ہے میں خود کالج میں ہوں. میرے بارے میں آپ سمجھ لو اس بات کو، میں صرف ملا نہیں ہے، میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ میڈیکل کالج کا پروفیسر ہوں، اور مجھے جو کچھ بھی ملا مدرسے سے ملا. تو میرے کالج میں آج داخلے کی فیس 50 لاکھ روپے ہے، اور لوگ لے کر کھڑے ہوئے، نمبر نہیں لگ رہا. مولانا قیوم صاحب، عبد القیوم صاحب، کام 50 لاکھ، اور ایم بی بی ایس کا بدنا پور میں مولانا کا کالج ہے، پوچھو ایم بی بی ایس کی فیس 1.5 کروڑ ہو گئی. طارق صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ کتنی؟ اچھا اس کو کیا بولتے مولانا عبد القیوم صاحب؟ ڈونیشن بولتے اس کو، رشوت نہیں بولتے اس کو. کیا بولتے؟ ڈونیشن. اچھا ڈونیشن کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ ڈونیشن یعنی ہدیہ. تیرا باپ دیں گا 1.5 کروڑ کا ہدیہ؟ ارے بولو صحیح بولو. 1.5 کروڑ کوئی بھی ایسا شوق سے دینا کیا کالج والے کو ہدیہ؟ 1.5 کروڑ ہدیہ نہیں ہے. میرے پیارے نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حرام چیزوں کو نام بدل کر حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی. تب وہ رشوت ہے. نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنم میں رہیں گے. اب رشوت کو رشوت نہیں کہا جا رہا، کیا کہا جا رہا؟ ڈونیشن، گفٹ، ہدیہ. کیوں؟ اور مولانا 1.5 کروڑ لے کر بھی لوگ کھڑے ہوئے، نمبر نہیں لگ رہا. یعنی آپ سوچو کہ لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کرانے کے لیے بچوں کو کروڑوں روپے لے کر ہاتھ میں تیار ہے، کھڑے ہوئے. اچھا 1.5 کروڑ بھر کے ڈاکٹر بنا دیا، چلو بنا دیا. کیونکہ میرے گھر میں خود 11 ڈاکٹر ہیں. میرے گھر میں نے بتایا تھا اس دن بھی، میرے گھر میں ہماری 4 بہویں ڈاکٹر ہیں، ہمارے 4 بھائیوں کے 5 بیٹے ڈاکٹر ہیں، 4 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں. 11 ڈاکٹر تو میرے گھر میں.
मेरा एक भाई ऑफिसर है बंबई में, उसके चारों एक बच्चे डॉक्टर है, उसने 1.5 करोड़ भरा। यानी कितने भरा? 6 करोड़। अब मैं उस भाई को हंसते हंसते कहता हूं, मेरा सगा भाई है बड़ा, तो मैं उस भाई को हंसते हंसते कहता हूं कि मेरे भाई, ये 6 करोड़ जिनको भर के डॉक्टर बनाया ना, हश्र के मैदान में इनको ढूंढते फिरेगा, कहाँ है मेरा डॉक्टर? दिखेंगे इतने डॉक्टर? नहीं भैया, दिखेंगे नहीं डॉक्टर। वहां कौन दिखेगा? हाफिज कुरान। वहां कौन काम आएगा? आलिम साहब। वहां कौन काम आएंगे? मुफ्ती साहब। वहां कौन काम आएगा? जिस बेटे को इमाम बनाया था। सुनो, ये प्यारे बच्चे यहां पर हाफिज बन रहे हैं। सुनो सुनो मेरी बहनों, ये प्यारे बच्चे यहाँ हाफिज बन रहे हैं। ये कितनी बड़ी डिग्री है हाफिज की। हम लोग कुछ नहीं समझते, हम कहते हैं हाफिज जी 5,000 वाला है ना, लेकिन सुनो ये कितनी बड़ी डिग्री है। मेरे नबी ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया, क्या फरमाया? हमारे नबी ने कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। हमारे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, हमारे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे ऊंची डिग्री वाला, तुम में सबसे ऊंचे ओहदे वाला, तुम में सबसे ऊंचे मनसब वाला कौन है? हमारे नबी ने फरमाया, मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान को सीखते हैं, वह अल्लमहू, और कुरान को सिखाते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे ऊंची डिग्री वाले वो हैं। इसलिए मैं कहता हूं, प्यारे नबी की इस हदीस को सामने रखते हुए कहता हूं कि हमारे मदरसे का 10 साल का बच्चा जो हाफिज कुरान है, कसम अल्लाह की, जो हाफिज कुरान है 10 साल का बच्चा, मैं कहता हूं कि दुनिया का कलेक्टर, दुनिया का इंस्पेक्टर और दुनिया का पार्लियामेंट में बैठने वाला हमारे 10 साल के हाफिज कुरान की जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकता। वो डिग्री है। मामूली मत समझो मेरी बेटियों कि मेरा बेटा हाफिज बनेगा तो क्या करेगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा तो क्या करेगा। अरे सुनो, और आगे सुनो, बड़ा मजा आएगा आपको। आगे सुनो, हाफिज जी की डिग्री कितनी बड़ी है कि यह हाफिज दुनिया में जब हाफिज बनता है, कुरान को याद करता है, तो हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप भी देखने को तैयार ना होगा। प्यारे नबी ने फरमाया, हाफिज जी को उस दिन अल्लाह ये मकाम देगा। प्यारे नबी के अल्फाज है, और हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, लेकिन हमारे नबी की जबान से निकलने वाले अल्फाज बोलो जोर से, कभी गलत। हमारे नबी ने फरमाया, हाफिज जी को अल्लाह बुलाएगा और हश्र के मैदान में अल्लाह हाफिज साहब से कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, ओ कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा चढ़ता जा। ये हाफिज जी से कहा जाएगा। क्या कहेगा अल्लाह? बोलो, जो कुरान की आयतें तुझे याद है, पढ़ता जा, और बोलो जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। मैं हंसते हंसते कहता हूं, डॉक्टर साहब से नहीं कहेंगे अल्लाह, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा। अरे बोलो, सही बोलो, हाफिज जी से अल्लाह कहेगा। अच्छा, ये तो हो गया हाफिज जी का मकाम कि अल्लाह कहेगा, पढ़, जो आयतें तू मुसल्ले पर पढ़ता था, पढ़ पढ़ पढ़, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ चढ़। और अब माँ और बाप को अल्लाह क्या देगा? तो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया कि हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के बाप को अल्लाह नूर के मेंबरों पर बिठाएगा और उनके सर पर एक ताज रखेगा अल्लाह। और नबी ने फरमाया, जो ताज अल्लाह हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर जो ताज अल्लाह रखेगा, प्यारे नबी ने फरमाया, उस ताज की रोशनी आफताब और महताब यानी सूरज और चांद से ज्यादा होंगी। सब लोग देखेंगे, ना गांव
والے دیکھیں گے, سانگی والے دیکھیں گے, اورنگ آباد والے دیکھیں گے, پورا ملک دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے, نور کے ممبروں پر بٹھا رہا ہے, جن کے سر پر اللہ نے آفتاب و مہتاب, سورج اور چاند سے زیادہ روشن تاج رکھا ہے. یہ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی, یہ تو نائے گاؤں کا, یہ تو ساؤنگی کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. کہہ دو زور سے سبحان اللہ, بولو زور سے. ہاں, یہ تو ساؤنگی کا کسان ہے, یہ تو نائے گاؤں کا مزدور ہے, یہ تو نائے گاؤں کا مستری ہے, یہ تو نائے گاؤں کا مزدور ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے. معمولی چیز نہیں ہے. اچھا مجھے بتاؤ, اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے بچے حافظ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3 4 ماشاءاللہ, 5 6 7 8 ماشاءاللہ, 10 10. بہت مبارکباد. میں مفتی ہارون ندوی آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں. لیکن میرے یارو, یہ اتنے 98% لوگوں کے بچے حافظ نہیں. ہم ان سے بھی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مدرسہ نہیں پڑھاتے ہوں گے, تو ظاہر بات ہے کہ جب مدرسے میں نہیں پڑھاتے اس کا مطلب اسکول میں پڑھاتے ہوں گے. بات تو یہ ہو رہی نا. اب میں دیکھو تم کو شرمانے کے لیے نہیں بول رہا, میں تم کو شرم دلانے کے لیے نہیں بول رہا, صرف ایز فار نالج, جاننے کے لیے اور تم کو احساس دلانے کے لیے. ذرا اتنا بڑا مجمع بیٹھا, چلو 10 ہی لوگوں کے بچے حافظ ہیں. میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں, اس میں ڈاکٹر کتنے بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں پیچھے مت دیکھ, تو نہیں ہے نا تو آگے دیکھ. ڈاکٹر کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھو مولانا عبدالقیوم صاحب 1% بھی نہیں, 1% بھی نہیں. اوکے اچھا, وکیل کتنے بیٹھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. میں دیکھو میں کچھ آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں. وکیل کتنے بیٹھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں. اچھا جج کتنے بیٹھے؟ جج تو بولے مولانا وکیل اتنی ہے نا ہو تو جج کا سے بولو. اچھا مولانا اب ذرا سوچو, وکیل نہیں, ڈاکٹر نہیں, اچھا پولیس والے کتنے بیٹھے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں ہے نا, نہیں نا بھائی. اچھا کلکٹر کتنے؟ کلکٹر, ہاں دیکھو اب میں کچھ بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں حکم دیا تھا اقرا, پڑھ. مولانا یہ پہلی آیت ہے نا. ارے مسلمانوں سنو, قرآن میں نماز کی آیت پہلے نہیں آئی, قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا, قرآن میں حج اور زکات کا حکم پہلے نہیں آیا, قرآن میں کوئی بھی حکم پہلے نہیں آیا. قرآن میں سب سے پہلا جو آرڈر, جو آدیش, جو سندیش, جو پیغام اور جو حکم قرآن میں سب سے پہلے آیا وہ تھا اقرا, یعنی شکا, پڑھو. افسوس ہوتا ہے مولانا, جس قوم کو سب سے پہلے, طاہر صاحب, جس قوم کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ قوم پڑھنے میں سب سے پیچھے. اچھا ایک کمال کی بات, پولیس والے نہیں, ایس پی نہیں, کلکٹر نہیں, ہے نا, ابھی رونا روتے یک طرفہ کاروائی ہو رہی, ہم کچھ اٹھا رہے, ہم کچھ مار رہے, ہے نا, ہم کچھ جیل میں ڈال رہے. مارنے کھائیں گا تو کیا کریں گے؟ پڑھتے رہے نا, محمد صحیح بولو, پڑھ ہی نہیں رہا اور پھر کیا بولتا, ہم کو یک طرفہ کاروائی ہو رہی. خاصدار صاحب, آمدار صاحب, ایسا ہو رہا, پولیس والے ہم کچھ اٹھا رہے, ہم کچھ مار رہے اور ہم کچھ جیل میں ڈال رہے. ارے تو کیوں نہیں بن رہا؟ پڑھنے کو تیار نہیں مولانا. اچھا دین نہیں پڑھ رہے تو دنیا بھی نہیں پڑھ رہے. صحیح بات ہے کہ دین نہیں پڑھ رہے تو دنیا تو پڑھو. چلو نئی دنیا پڑھے تو کم از کم میں آپ سے کہتا ہوں, آخری میری بات سن لو اہم, میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں سچی بتانا, مسلمانوں کے یہاں اولاد کی کمی ہے کیا؟ ارے بولو نا, ابھی بیٹھنے کو جگہ نہیں اتنے یہاں پر. نائگاہ میں اور زیادہ مولانا بول رہے, شکیل صاحب بول رہے. کیوں؟
सच्ची बोलो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। हर घर में 4-5 खेल रहे कि नहीं खेल रहे? अरे बोलो ना यार, खेल रहे ना 4 कम से कम। तो हम क्या बोलते भैया, हम मना नहीं करते दुनिया ताली, हम क्या बोलते, 4 है ना तेरे, एक को डॉक्टर बना, एक को इंजीनियर बना, एक को वकील बना, ये 3 तेरे हिसाब से यहां काम आएंगे तेरे को, हालांकि आते नहीं मगर फिर भी। तो 3 को, एक को डॉक्टर बना दे, एक को इंजीनियर बना दे, एक को वकील बना दे, और चौथे को हमारे पास लाके छोड़। ये हम इसको ऐसा बनाएंगे जो तेरे को यहाँ भी काम आएगा, और अरे बोलो ना, आखिरत में भी काम आएगा। क्यों? हम ये बोल रहे ना, ये जो मदरसे है, मदरसों को फालतू मत समझो। मौलाना अली मियां नदवी ने 50-55 साल पहले ये जुमला कहा था कि मुसलमानों, गली गली में मकतब और मदरसे का जाल बिछा देना। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मौलाना ने 50 साल पहले ये कहा था कि मुसलमानों गली गली मकतब और मदरसे का जाल बिछा देना, तो मौलाना तारिक साहब बात समझ में नहीं आती अब्दुल गनी साहब कि साला गली गली में मदरसे खोलेंगे तो झगड़े कितने होंगे। अच्छा वो चमड़े बन हो गए। तो भाई आज समझ में आ रहा कि तुमने तो गली गली में मदरसा नहीं खोला, शैतान ने हर घर में उसका मदरसा खोल दिया। और ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये शैतान ने इतना खतरनाक मदरसा कि मुफ्ती भी बचा नहीं समझा। अरे बोलो, हर हाथ में शैतान का मदरसा आ गया, हर बेटी के हाथ में मोबाइल आ गया, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया। और ऐसे वक्त में ये रात को मौलाना, ये नस्ल 1-1 बजे 2-2 बजे तक के मोबाइल पर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि कंपनी में शैतान इनको 2 GB डाटा दे रही। क्या दे रही? 2 GB डाटा। तो जब तक के डाटा खत्म होता नहीं, बेटा सोता नहीं। रात को 1-1 2-2 बजे तक के देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे यारों, चलो आओ, अहम बात कि मेरे यारों सुनो, ये जो मदरसे हैं ना, ये दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। क्या ये? यहां तुम्हारे बच्चों की हिफाजत होगी। ये देखो, आज मैं आपको बताता हूं, जरा इसको रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करना, इधर आ बेटा। ये देखो, अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये देखो, ये है ना, ये खानदेश का मशहूर कॉमेडियन और मशहूर हीरो है। समझ रहे आप? मैंने कम से कम 15 साल पहले इसकी एक वीडियो देखा था। 15 साल पहले इसकी एक वीडियो देखा था। अभी मैंने ये बाजू में बैठा था तो मेरे घर पे दिखाया कि देख कौन बैठा है, तो उधर से मेरी बेटी बोलती मुंगला। अब देखो, सुनो, अब क्या समझा रहा हूं, ये सुनो कि आज इस शख्स ने, मुंगला की उम्र जो है ना 35 साल हो गई। कितनी? 35 साल। आज सुनो, इस मुंगला का भांजा, इस मुंगला का भांजा इस मदरसे में, हसन बिन साबित के मदरसे में पढ़ता है, इस मदरसे में पढ़ता है। और आज मुंगला ने आपके सामने खड़े रहकर सिर्फ 40 सेकंड बात किया, 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ 40 सेकंड मुंगला ने बात किया। और क्या कहा मुंगला ने? सिर्फ इतना कहा कि मैं गुनहगार हूं। ये जुमला सुनो, मुंगला ने क्या कहा? मैं गुनाहगार हूं। क्योंकि इसने जब बच्चों की तकरीरें सुना, यहां बच्चों की नातें सुना, बच्चों की नज़में सुना, तो मुंगला को एहसास हुआ कि मैंने 20 साल तक के, 25 साल तक के मैंने अपने उम्र के, मैंने कॉमेडी करते करते, लोगों को हंसाते हंसाते, न जाने मैंने कौन कौन सा रोल किया और मैंने लोगों को हंसाया। यकीनन मैंने गुनाह के काम किया। मुंगला ने कहा कि मैं गुनाहगार इंसान हूं, लेकिन मैं मेरी औलाद को आलिम हाफिज बनाऊंगा। जोरदार तालियां आप मुंगला के लिए आप बजाएं। बोलो, एहसास हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा, कई बेटियां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, वो वापस आई कि नहीं? अभी मेरा फिल्म इंडस्ट्री में बयान हुआ था पिछले साल मई में। सारे जो नाचते गाने वाले हीरो हीरोइन सबको जमात के साथियों ने मेरे सामने बैठा दिया और मेरी 40 मिनट बात हुई। मैंने उस वक्त
ان فلم کے کام کرنے والے لڑکوں سے اور لڑکیوں سے جو ہیرو ہیں ہیروئن ہیں، میں نے ان سے کہا او میرے پیارو، میں نے ان سے کہا کہ برا مت لگنے دینا، لوگ تم کو ہیرو کہتے ہیں اور لوگ تمہارا اسٹائل اختیار کرتے ہیں، تم نے جیسا کپڑا پہنا لوگ ویسے کپڑے پہنتے۔ میں نے ہیروئن سے کہا کہ تم نے جو لباس پہنا ہماری بیٹیاں وہ لباس پہنتی ہے، تم نے جیسے بال بنائے ہماری بیٹیاں ویسے بال بناتی ہے، تم کو دیکھ کر لوگ اسٹائل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن میں نے فلم انڈسٹری میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ سنو، تم ہمارے ہیرو نہیں ہو، ہمارے ہیرو حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا کہ نبی کو دیکھ کر طریقہ اختیار کرو، نبی کا لباس، نبی کا ہیئر اسٹائل، نبی کا ڈریس اسٹائل، نبی کا چلنے کا اسٹائل، نبی کے کھانے کا اسٹائل، نبی کے سونے کا اسٹائل، ساری چیزیں حدیث میں موجود ہے۔ اور ہمیں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج مونگلا کو احساس ہو گیا، اس نے کہا کہ میری زندگی تو ہنسی مذاق میں گزر گئی۔ بیچ میں نے دیکھا، اس کو پوچھا میں نے کہ تیری ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے مونگلا، اس میں تو گجنی بن گیا تھا، پورے آنکھ پہ کیا کیا لکھ کے رکھا تھا اس نے، برابر بولو، سمجھ رہا؟ ایک دم شارٹ میموری بن گیا تھا گجنی۔ میرے یارو، میں نے اس کو کھڑا کر کے تم کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ زندگی جیسی بھی گزری ہوگی، 25 سال 30 سال 40 سال 50 60 60 سال جو بھی گزری ہوگی، کوئی بات نہیں، میرا مولا بڑا رحیم ہے، بڑا کرپالو ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا مہربان ہے۔ او جوانوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے سارے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ لو۔ سمندر کے پھیس کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر تم نے گناہ کیا ہوگا تو اللہ گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ تیار ہے۔ تو مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ مونگلا نے نصیحت کی کہ میں تو گناہ کی چھوڑ رہا ہوں، اپنی اولاد کو حافظ عالم بناؤں گا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر تم بتاؤ کہ کون کون اب رمضان سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے۔ تو چلو آؤ بیٹا، چلو آؤ، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو حسان بن ثابت مدرسہ ہے نا، معمولی مت سمجھو اس کو۔ یہ تمہارے نئے گاؤں میں آج 35 بچے پڑھ رہے ہیں، مولانا عبدالقیوم صاحب آج 35 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ اگلے سال کا 70 بچوں کا ہے نا، انشاءاللہ 70 بچوں کو روزانہ تینوں ٹائم ناشتہ کھانا کھلانا اور رکھنا کوئی ہنسی کھیل ہے؟ ارے بولو، ہنسی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ تانا دینے والوں سے کہتا میں کہ بیٹا 10 بچوں کو پال کے دکھا، رکھ کے دکھا، ان کو پڑھا کے دکھا۔ یہ اس لیے یارو میں تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ 2 سال کے اندر مولانا مبارک صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ کا نام بھی بڑا پیارا ہے مبارک، اور مدرسے کا نام معلوم کیا ہے؟ حسان بن ثابت۔ کیوں مولانا عبدالغفار صاحب؟ پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا نام اچھے رکھو، ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے، سمجھے آپ؟ عورتیں سن لے میری بات کو، ہوتا کیا، لڑکی پیدا ہوئی، لڑکا پیدا ہوا تو نام رکھتے، اور نام میں کیا تمنا رہتی؟ ہاں، یہ ناچنے گانے والوں کے نام رکھتے ہیں۔ سیریل میں دیکھے، وہ ایک سیریل آئی تھی خوشی، تو مولانا وہ 2-3 سال میں جتنے پیدا ہوئے سب خوشی پیدا ہو رہے تھے۔ ایک آئی تھی مسکان، سب مسکان پیدا ہو گئے، یعنی ہم سیریل کو دیکھ کر نام رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اچھا کچھ تو بڑے عجیب رہتے مولانا نام۔ ایک کیا لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کو 5 نام لکھ کے دیا، 1 گھنٹے کے بعد میں فون آیا، مفتی صاحب ذرا اور اچھے دو نام۔ پھر میں نے اس کو 5 نام لکھ کے بھیجا، تو پھر اس نے آدھا گھنٹے کے بعد فون کیا، کچھ لیٹسٹ دو۔ نہیں، ایسے پورے گاؤں میں کس کا نہیں ہونا۔ تو میں نے کیا کرا، اس کو بعد میں نے کہا کہ ایک کام کر، ایسا نام تے کو بولتا جو پوری دنیا بھی فی الحال کس کا نہیں ہے، اس کا نام فرعون رکھ لے۔ ابھی فی الحال کسی کا نام ایک دم لیٹسٹ ہے، کیا رکھ لے؟ فرعون رکھ لے۔ اور میرے نام لیٹسٹ کے چکر میں باولے چالے مت کرو، نام پیارے نبی نے فرمایا اچھے رکھو،
नामों का भी असर पड़ता है। अब ये हस्सान बिन साबित किसका नाम है मालूम आपको? ये बड़े आशिक रसूल का नाम है। ये शायर थे, शायर। कौन थे हजरत हस्सान? शायर। और कैसे शायर? कैसे शायर सुनो, कि जिन्होंने मशहूर शेर कहा था हजरत हस्सान ने, जिसका तर्जुमा ये होता है कि ऐ नबी, आपके जैसा दुनिया ने किसी को हसीन नहीं देखा। ऐ नबी, आपके जैसा खूबसूरत किसी माँ ने दुनिया में आज तक पैदा नहीं किया। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया। ऐ नबी, आप ऐसे पैदा किए गए जैसे आप चाहते हैं। ये तारीफ हजरत हस्सान ने की थी हुजूर की। और सुनो, अल्लाह के नबी ने इनको चादर उड़ाई थी अपने बदन की। क्या उड़ाई थी? चादर। हुजूर ने जैसे शॉल उड़ाते ना पर, तो हुजूर ने अपने बदन की चादर उड़ाई। और सुनो, ये कैसे शायर थे? जैसा आजकल कुछ लोग रहते ना, इस्लाम पर भोंकते, नबी पर भोंकते, नबी की शान में गुस्ताखियां करते। तो उस वक्त भी अबू जहल जैसे लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते थे, भोंकते थे। और उस वक्त भी अरब में कुछ शायर थे जो शेर के अंदर नबी का मजाक उड़ाते थे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी कहते थे, हस्सान अजीब, हस्सान खड़े रहे और इनका जवाब दे। ऐसा प्यारा नाम है ये हस्सान का। तो बताओ, इसके असरात आएंगे कि नहीं मदरसे में? अरे बोलो ना। अच्छा, मौलाना का नाम क्या है? अरे बोलो, बोलो ना यार, मुबारक। तो उसकी भी बरकतें आएंगी कि नहीं? आएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आखिरी जुमला सुनो। ये जो मदरसे है ना, ये गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। ये सुनो जुमला, चाहे हमारे शकील साहब का चौका गया मदरसा हो, या हमारे मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब का कौन सा मदरसा, मदरसा आयशा लील बना दो, या हमारे मौलाना अब्दुल गफ्फार का फलाह दारेन नारेगांव हो, और भी जितने उलमा बैठे हैं, ये जो मदरसे है ना, सुनो मुसलमानों, गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते। मदरसों को हम चलाते हैं, मुसलमान चलाते हैं। और हुकूमतें हैरान है कि इतने लाखों मदरसे चलते कैसी क्या? क्यों? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारे बड़ों ने मदरसों में गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया। मौलाना मुबारक साहब, कोई टेंशन है? कोई टेंशन? बच्चे ना वो अपनी झड़वा ले, नहीं समझा? उनको कोई इलाज नहीं, अपनी छे हो। अब आखिरी बात सुन लो, 5 मिनट की, को मुझे भी लंबा सफर करना है। कि मैं जो समझा रहा था कि बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने मदरसों में गवर्नमेंट से पैसा लेना पसंद नहीं किया। मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब मेरे उस्ताद जब जिंदा थे ना, मौलाना अली में नदवी, मुझे गर्व है कि मैं उस उस्ताद के पास पढ़ा हूं जिसके हाथ में काबा की चाबी रखी जाती थी, जिसके लिए काबतुल्लाह खोला जाता था। हमें गर्व है कि हम उस उस्ताद के शागिर्द हैं। और मुझे तो स्पेशल गर्व है कि उस उस्ताद के साथ में मुझे खिदमत का मौका मिलता था। और मौलाना अली में नदवी जब सोते थे तो सोने से पहले मुझसे वो नाते या अशआर या कलाम इकबाल सुनते थे, तो हम सुनाते थे। तो मौलाना अली में नदवी के जमाने में इंदिरा का दौर था। इंदिरा ने कहा था, हजरत हम जैसे स्कूलों को पैसा देते हैं, क्यों कॉलेजों को पैसा देते हैं, हजरत हम तुम्हारे मदरसों को भी पैसा देना चाहते हैं। तो कितनी अच्छी बात थी, मदरसों को लाखों रुपए मिल जाता, हम लोगों को भी, हमारी भी तनख्वाह 1.5 लाख हो जाती। लेकिन हमारे अल्लाह वालों को मालूम था, उनकी दूर की निगाह थी, उनको मालूम था कि आज अगर हुकूमत से पैसा ले लिए तो कल मदरसे भी अपने हाथ में, अरे बोलो, नहीं रहेंगे। अगर हम मदरसों को हुकूमत के हाथ में दे दें तो फिर ये बदमाशियां करेंगे, फिर ये बोलेंगे वंदे मातरम पढ़ो, फिर ये बोलेंगे वो जो काना बाबा है, काना मालूम है, वो आड़े टेढ़े हरकता करता है ना, फुटका रामदेव, क्यों? तो फिर उसने लाया था सूर्य नमस्कार। क्या लाया था? सूरज की पूजा करो सुबह सुबह,
اس زمانے میں بھی یہ وبال آیا تھا، تو ہمارے استاد مولانا علی ندوی نے بولے تھے کہ اگر اسکولوں میں مسلمان کے بچوں کے ایمان سے کھیلا جائے گا تو مسلمان کا بچہ مزدور بننا پسند کرے گا، جاہل رہنا پسند کرے گا، لیکن مسلمان کا بچہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں جائے گا اسکول، جاہل رہے گا، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ او یارو، اس لیے ہمارے بڑوں نے مدرسوں میں پیسہ ارے بولو نہیں لیے۔ تو اب سچی بتاؤ، مدرسوں کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری؟ ہماری، مسلمانوں کی۔ مدرسوں کو بنانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، مولانا مبارک صاحب نے ایک لسٹ دیے ہیں، میں صرف 5 منٹ کے بعد میں دعا کر دوں گا کیونکہ مجھے خود کو لمبا سفر کرنا ہے۔ مولانا مبارک نے بتایا کہ آپ سب سے پہلے آپ کی مبارک پیاری نظریں ہی ایک مرتبہ اللہ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے گی، پہلے آپ اس عمارت کی طرف اپنی نظر ڈال دو ایک بار۔ دیکھیے آپ، یہاں پر ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اب آپ نے دیکھ لیا اس عمارت کو کہ اس عمارت کا پورا سلیب کا کام، اوپر کے سلیب کا کام جاری ہے۔ کیوں؟ اگلے ہفتے ہو جائے گا۔ آپ سے تقاضا ہے، او میرے یارو، اپنی آخرت دنیا میں بنا لو، کچھ ایسا کام کر لو، کچھ ایسی جگہ پیسہ لگا دو کہ مرنے کے بعد وہ کام آئے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، آج تقاضا ہے، ہم کو یہاں پر اس وقت اس سلیب کے لیے 400 بیگ سیمنٹ کے لگنے والے ہیں، 3000